بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سید الکونین آقا انعامدار سرتاج رسول فخر الانبیاء تاجدار ختم نبوت ہم سب کے دلوں کی بہار ہمارا فخر ہمارا ایمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس اطہر اعلیٰ و بالا کے لیے عزت مآب قابل قدر قابل دی وقار محترم مکرم معظم محتشم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے۔ اس نے بعض مہینوں کو بعض پر فوقیت دی، رتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح دنوں میں بھی بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظیم قرار دیا ہے، بڑا بہترین دن بنایا ہے۔ دنوں میں جو سب سے افضل دن ہے، جس کو اگر یہ کہا جائے کہ وہ دنوں کا سردار ہے، وہ جمعے کا دن ہے۔ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان افضل الایام یوم الجمعہ، ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے افضل ترین دن وہ جمعے کا دن ہے۔ اور ایک حدیث میں اس کو سید الایام کا لقب دیا گیا کہ دنوں کا سردار ہے، دنوں کا بادشاہ ہے جمعے کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عظیم دن اس وجہ سے بنایا کہ فیہ خلق آدم، اسی دن سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تھا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی جمعے کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا، اور اسی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو نازل کیا، اور اسی جمعے کے دن ہی سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بھی اسی جمعے کے دن ہی واقع ہوگی۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے والے دن انسانوں اور جنوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، سورج نکلنے سے پہلے تک ہر مخلوق اللہ سے استغفار کر رہی ہوتی، ہر مخلوق اللہ سے ڈر رہی ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جمعے والے دن قیامت قائم ہوگی، ہر مخلوق ڈرتی اس وجہ سے ہے کہ شاید آج قیامت کا دن نہ ہو۔ اور جب سورج مشرق سے نکلتا ہے تو انہیں اس بات کی تسلی ہو جاتی ہے کہ آج سورج مشرق سے نکلا ہے، آج قیامت کا دن نہیں ہے، کیونکہ جس دن قیامت کا دن ہوگا اس دن سورج مغرب سے نکلے گا۔ وہ فرمایا کہ پھر وہ اطمینان کے اندر آتے۔ انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق اللہ سے ڈر رہی ہوتی، یعنی اتنا روب اور دبدبہ جمعے والا دن ان کا ہوتا ہے۔ اور آج اگر ہم انسان کو دیکھیں کہ یہ انسان اتنے عظیم دن کو کن کاموں میں گزار دیتا ہے، کوئی وقاعت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، اس کو گزارنے کا کوئی اہتمام و انصرام نہیں ہے، کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی شیڈول نہیں ہے۔ بعض تو ایسے لوگ بھی دیکھے کہ وہ اس قدر زیادہ قسمت کے مارے اور بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ باقی دنوں میں تو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہی کرتے ہیں، جمعے والے دن وہ زیادہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ شادی کے اکثر دن جمعے والے دن ہوتے ہیں، ڈھول ڈھمکے چل رہے ہیں، موسیقیاں چل رہی ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں، اللہ کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اتنے مبارک دن کو ان فضول کاموں میں گزارنا، ادھر حقیقت اللہ کے عذاب کو دعوت دینا۔ اور رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر پیش کیا تو یہودیوں نے لینے سے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں لینا۔ انہوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ
کے دین کو عیسائیوں پر پیش کیا تو عیسائیوں نے بھی لینے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر پیش کیا تو ہم نے اس کو قبول کیا. اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کی وجہ سے قیامت کا دن ہوگا نحن الآخرون فی الدنیا والاولون یوم القیامہ. ہم اگرچہ دنیا میں سب سے آخر میں آئے ہیں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے عظیم دن کو جو لوگ عبادتیں کرتے ہیں، اس عظیم دن کی اہمیت اور اس کی قدر کو پہچانتے ہوئے جو لوگ اللہ کے سامنے آ کر کے جھکتے ہیں، اس دن کی عبادت اور اس دن کو قبول کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو جنت میں پہلے داخل فرما دے گا. یعنی اس قدر زیادہ اہمیت کا دن ہے. تو جس قدر یہ زیادہ اہمیت کا دن ہے، اس کو اسی قدر زیادہ آداب کے ساتھ، اسی قدر زیادہ احترام کے ساتھ گزارنا بھی انسانوں کے لیے ضروری ہے. یہ عید کا دن ہے نا، عید کا دن. رسول مکرم نے فرمایا کہ یوم الجمعہ یوم العید، یہ خوشی کا دن ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودی نے سوال کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ جو آیت کریمہ تم پر نازل ہوئی ہے، کہا اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ جمعے والے دن نازل ہوئی تھی اور مومنین کے لیے جمعے والا دن خوشی کا دن ہوتا ہے. تو بندے کے لیے عید کا دن ہو یہ تو نہیں سویا اٹھ کے آ جاتا ہے. خوشی کا دن ہو تو انسان تیاری کرتا ہے، خوبصورت بن کے زیب و زینت اختیار کر کے انسان اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے. تو چند ایک آداب جو ایک مسلمان کو خاص طور پہ جمعے والے دن اپنانے چاہیے، خاص طور پہ ان پہ عمل کرنا چاہیے. ان کے بارے میں پتہ تو ہم سب کو ہے، لیکن صرف آگاہی کے طور پہ، سمجھانے کے طور پہ میں بھی اپنی اصلاح کروں، آپ بھی اپنی اصلاح کریں. یہ ضروری نہیں کہ ہم میں سے ہر بندہ عالم فاضل ہو. فوق کل ذی علم علیم. انسان کو اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اس میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں جا کر کے کوئی نہ کوئی کھوٹ ضرور آ جاتا ہے، خطا ضرور ہو جاتی ہے. کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو سدھارتا ہے، اپنی غلطی کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو درست راستے پہ لے کر آتا ہے. سب سے پہلا ادب جمعے والے دن وہ کرنے کا، وہ اس جمعے والے دن غسل کرنا ہے. رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا اراد احدکم ان یأتی الجمعہ فلیغتسل. جس بندے نے ارادہ کیا ہے کہ اس نے جمعہ ادا کرنا ہے تو فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ غسل کرے. الغسل الجمعہ واجب علی کل محتلم. ہر بالغ مرد پہ ضروری ہے کہ وہ جمعے والا دن غسل کرے. واجب کے لفظ ہیں، ضروری کے لفظ ہیں. ہاں اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو تو اس میں غسل بھی موجود ہے، لیکن افضل یوم الجمعہ الغسل. غسل کرنا جمعے والا دن سب سے افضل ترین کام ہے جس میں ہمارے مسلمان سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں. بھائی پانی بڑا ٹھنڈا جی، دل نہیں کرتا نہانے کو. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، ایسے ہی اٹھ کے آ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے غسل نہیں کیا؟ تو کہا کہ میں اپنے کام میں مشغول تھا، جمعے کے لیے اذان کی آواز سنی، میں ایسے ہی اٹھ کے آ گیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے رسول اللہ کی یہ فرمان نہیں سنا کہ جب تم جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ تو نہا دھو کر کے اچھے بن کر کے آیا کرو، غسل کر کے آیا کرو. تو سب سے پہلا ادب جمعے والا دن جو کرنے کا ہے وہ اس دن غسل کرنا ہے. اور دوسرا ادب جمعے والے دن وہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ. اپنے کپڑوں میں سب سے اچھا لباس زیدتاً کر کے، خاص طور پہ جمعے والا دن اچھا لباس پہن کر کے مسجد میں آنا میرے نبی کی سنت ہے. مسجد میں جب بھی آئیں اچھی بن کے آیا کریں، خوبصورت بن کے آیا کریں. اللہ تعالیٰ کو بندہ بڑا پسند ہے. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اے بنی آدم تم اللہ کے گھر میں آتے ہو، مسجد میں آتے ہو تو خوبصورت بن کے آیا کرو، اچھے بن کے آیا کرو. یہ نہیں کہ وہ طوطا نہیں طوطا اٹھ کے سیدھے بڑھا ہے. انسان کی دماغ میں فرق تو نہیں پڑتا، لیکن اللہ کو پسند یہ ہے. اللہ خوبصورت ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ایک وہ شخص جو اچھا بن کر کے خوبصورت
خوبصورت لباس سے بدل کر کے، سادگی اس پہ ہو لیکن لباس اس کا صاف ستھرا ہو، آتا ہے مسجد میں، اور ایک وہ شخص کہ جو گندا لباس پہن کے مسجد میں آ جاتا ہے، دونوں کی عبادت کرنے میں بھی فرق ہوتا ہے اور دونوں کے اجر و ثواب کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، اپنے کپڑوں میں سب سے خوبصورت لباس چن کر کے مسجد کے اندر آئے، لباس پہن کر کے۔ اور تیسرا ادب جمعے والے دن وہ مسواک کرنا۔ رسول گرامی علیہ السلام اکثر مسواک فرمایا کرتے تھے، لیکن جب جمعے کا دن ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ مسواک کا اہتمام فرماتے، اور آپ نے باقاعدہ اس کو حکم بھی دیا ہے کہ جب تم جمعے کے لیے آؤ تو مسواک کر کے آیا کرو۔ اور چوتھا ادب اس دن کا، رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ انسان خوشبو لگا کر کے مسجد میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزوں سے سب سے زیادہ محبت ہے، ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز آپ نے فرمایا کہ خوشبو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی سے ہاتھ ملاتے تو ہاتھ ملانے سے پہلے ہاتھ میں خوشبو لگا لیا کرتے، گلے ملتے تو پہلے خوشبو لگاتے پھر گلے ملتے، تاکہ اگلے بندے کو مجھ سے راحت محسوس ہو، خوشبو محسوس ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدقہ کرنا ہوتا نا مال کو، تو مال کو خوشبو لگا دیتے، پیسے جو بھی نقدی ان کے پاس جو بھی چیز صدقہ کرنا چاہتی تو خوشبو لگا دیتی، تاکہ جس بندے کے پاس جائے وہ اسے لے، حاصل کرے، اس کو استعمال کرے تو اس کو اس سے راحت محسوس ہونا چاہیے، خوشبو محسوس ہونی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ ترین کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی، اور آپ نے اسی بات کی طرف ترغیب بھی دلائی کہ جب تم جمعے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ تو اس دن خاص طور پہ تم خوشبو کا اہتمام کر کے مسجد میں آیا کرو۔ اور اللہ کے پیغمبر نے مساجد کے بارے میں بھی بات کہی کہ اللہ کے روئے زمین پر سب سے بابرکت جگہ مسجد ہے، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس بات کو حکم دیتا ہوں ان تنظف وتطیب، کہ مسجدوں کو صاف رکھا جائے اور مسجدوں کو خوشبودار رکھا جائے، مسجدوں کے اندر خوشبو چھڑکی جائے، یہ مسجد کے اندر آنے والے نمازی کے لیے راحت اور سکون کا باعث بنتی ہے۔ تو چوتھا ادب مسجد میں آنے والے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوشبو لگا کر کے، نہا دھو کر کے۔ 4 ادب پہلے وہ صفائی کے بارے میں ہی ہیں، اگر انسان صاف ستھرا بن کر کے مسجد میں آئے گا تو خود کو ہلکا بھی محسوس کرتا ہے اور اس کو عبادت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، اور انسان اللہ کے قریب ہو کر کے بڑی دل جمی اور انہماک کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آ کر کے امام کی اور خطیب کی بات سنتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ چوتھا عمل اور چوتھا ادب جو سب سے اہم ترین ادب ہے وہ مسجد میں جلدی آنا ہے۔ یہ ایسا خوبصورت کام ہے کہ رسول گرامی علیہ السلام نے فرمایا کہ من غسل واغتسل، جس بندے نے جمعے کے دن خوب اچھی طرح غسل کیا، وبکر وابتکر، جلدی چل کے اور خوب جلدی آیا، ومشى ولم يركب، اور پیدل چل کے آیا، سواری پر سوار نہیں ہوا، پیدل چل کر کے مسجد میں آتا ہے، ثواب کتنا بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کان لہ بکل خطوۃ عمل السنہ، اللہ تعالیٰ اس کو 1 سال کے عملوں کا ثواب دیتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 سال کے اعمال سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اجر صیامہ و قیامہ، 1 سال کے نفلی روزوں کا اور 1 سال کے نفلی قیام کا ثواب اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جاتا ہے جو جمعے والے دن جلدی چل کر کے مسجد میں آتا ہے۔ کتنا؟ 1 سال کے نفلی روزے اور 1 سال کے نفلی قیام کا ثواب، صرف جلدی چل کر کے آنا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعے والے دن مسجد کے دروازے پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، نام درج کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے کون آیا، اس کے بعد کون آیا، اس کے بعد کون آیا، اس کے بعد کون آیا۔ حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے جمعے کی نیت سے، آ کر کے مسجد میں بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا ثواب دیتے ہیں گویا کہ اس بندے نے ایک پورا اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا، ایک پورا اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ پھر جو اس کے بعد آیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں گویا کہ اس نے ایک گائے اللہ کے راستے میں قربان کی ہے۔ تو اس کے بعد آیا ثم بدنۃ، پھر اس کے بعد آیا
ثواب دیتے ہیں ثم کبشن، جس طرح اس نے ایک بھیڑ اللہ کے راستے میں قربان کی ہے، ایک بکرا اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں گویا کہ اس نے ایک مرغی اللہ کے راستے میں قربان کی، اور جو اس کے بعد آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کو اتنا ثواب دیتے ہیں گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، نام درج ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے نام اعمال میں ثواب لکھتے رہتے ہیں، جو پہلے آتا ہے نام درج کرواتا جاتا ہے، حتیٰ کہ آذان ہو جاتی ہے، امام نکلتا ہے، ابھی صرف منبر کے قریب ہی آتا ہے، آذان شروع ہوتی ہے، تو اللہ کے نورانی فرشتے اپنے رجسٹروں کو بند کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، یستمعون الذکر، وہ بھی مسجد میں باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے خطبہ سنتے ہیں۔ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں آتا ہے، فرمایا کہ پھر اس کا نام جو ہے وہ رجسٹر کے اندر درج نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ ثواب کس کے لیے ہے؟ جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آتا ہے۔ پھر نام درج نہیں ہے، اللہ کی حضور اس کا نام پیش نہیں ہوگا، ثواب ملے یا نہ ملے وہ الگ بات ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کی خواہش ہے کہ نام بولے جائے، اللہ تیرا فلاں بندہ اپنے کام کو چھوڑ کر کے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے، اپنے دیگر معاملات کو چھوڑ کر کے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے جمعہ شروع ہونے سے پہلے تیرے گھر میں آ کر کے بیٹھا تھا۔ ثواب اللہ نے دینا ہے، قبول اللہ نے کرنا ہے، پتہ نہیں کہ جو سب سے پہلے بھی آ کر بیٹھا ہے اس کا قبول ہو کہ نہ ہو، لیکن نام تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گیا نا، پتہ تو چل گیا نا کہ یہ وہ بندہ ہے جو جمعہ شروع ہونے سے پہلے، آذان شروع ہونے سے پہلے آ کر کے مسجد میں بیٹھا تھا۔ فرمایا کہ وبکر وبتکر، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس نے جمعے کے آداب و فضائل کا خیال رکھتے ہوئے، اس کے احکام و مسائل اور اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے پہلے مسجد میں آ کر کے بیٹھا ہے۔ فرمایا کہ اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے اس کو 1 سال کے نفلی روزے اور نفلی قیام کا ثواب دیتے ہیں۔ ثواب بھی مل گیا، اللہ کے حضور رجسٹروں کے اندر نام بھی پہنچ جاتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب ہے جو جمعے میں پہلے آ کر کے بیٹھتا ہے۔ 10-15 منٹ میں انسان نے کون سا تیر مار لینا ہوتا ہے؟ جو 15 منٹ بعد آ رہا ہو 15 منٹ پہلے نہیں آ سکتا۔ جس نے لیٹ آنا اپنے لیے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید صرف نماز پڑھنا ہی کافی ہے تو وہ پہلے نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو انسان مسجد میں جلدی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے اور پھر امام کے قریب ہو کر کے بیٹھ کر کے غور سے نماز پڑھتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کا نام لکھ لیتے ہیں۔ یہ تو میرا 5واں ادب جمعے والے دن کرنے کا، وہ مسجد میں جلدی آنا ہے، اور جب مسجد میں آ جائے تو پھر کرنا کیا ہے؟ کم از کم 2 رکعت پڑھنی ہے، کم از کم 2 رکعت۔ خطبہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا وہ الگ بات ہے، اگر خطبہ ہو بھی رہا ہے تو آنے والے بندے کے لیے ضروری ہے کم از کم کتنی رکعت پڑھے؟ بولے 2 رکعت۔ ایک صحابی اللہ کے پیغمبر کے خطبے میں تشریف لائے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے، آگے ایسے ہی بیٹھ گئے، جیسے اکثر بھائی آگے ایسے بیٹھ جاتے ہیں نا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے 2 رکعت پڑھی ہے؟ یا رسول اللہ نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت پڑھو۔ جب تم میں سے کوئی بندہ مسجد میں آئے والامام یخطب، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت سنتیں ادا نہ کر لیں۔ یہ تحیۃ المسجد ہے۔ اور اگر خطبہ شروع ہونے سے پہلے آ گیا ہے، خطبہ شروع نہیں ہوا، فصلی ما قدر لہ، پھر اس کو اللہ جتنی توفیق دے پڑھے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں صحابہ کرام سے مختلف آثار نقل کیے ہیں۔ 2 کے بھی قول آتا ہے، 4 کا بھی قول آتا ہے، 6 کا بھی قول آتا ہے، 8 کا بھی قول آتا ہے۔ بعض صحابہ کرام 6 رکعت 8 رکعت بھی پڑھا کرتے تھے جمعے سے پہلے۔ تو فصلی ما قدر لہ، جتنی انسان کو توفیق اللہ دیتی ہے وہ پڑھ لے، وہ 2 پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، یہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے۔ اور اگر دوران خطبہ انسان مسجد میں آیا ہے تو کم از کم 2 رکعات پڑھ کر کے انسان بیٹھے، یہ اس انسان کے لیے تحیۃ المسجد کے طور پہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ تو یہ میرے عزیزوں، یہ 6واں ادب، جب کوئی انسان مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعات نہ پڑھ لے۔ اور 7واں ادب، بدنا من الامام، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھنا چاہیے، نکروں کے اندر گھسنا، پیچھے پیچھے رہنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، درس دے رہے تھے، 3 لوگ آئے، مسجد کھچا کھچ بھری ہے، ایک بندہ
کوشش کرتا ہوں وہ آگے آ کر اللہ کے پیغمبر کے پاس بیٹھ گیا، دوسرا بندہ پیچھے ہی بیٹھ گیا، تیسرے انسان نے دیکھا یار مسجد بھر گیا، وہیں سے واپس آ گیا۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ 3 بندوں کے ساتھ آج معاملہ ہوا ہے۔ جس انسان نے تھوڑی سی کوشش کی، کسی کو پریشان نہیں کیا، تنگ نہیں کیا، پریشان نہیں کیا، وہ آگے آ کر کے تھوڑا سا آگے آ کر کے بیٹھا ہے تاکہ وہ دین کی بات کو غور سے سنے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کے اندر بھی آگے کر لیا ہے۔ جس انسان نے پیچھے رہنا پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیکی کے اندر بھی پیچھے کر دیا ہے۔ اور جس انسان نے بیٹھنا ہی پسند نہیں کیا، اس نے کہا یار آخر میں چلے جائیں گے، جگہ دعا میں شامل ہو جائیں گے، نماز میں شامل ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے بھی ایسے ہی دور کر دیا ہے۔ تو انسان جتنی کوشش کرتا ہے وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے، جتنا امام کے قریب ہو کر کے بیٹھے گا فَاسْتَمَعَ، غور سے بات سنتا ہے، کوئی لغو حرکت نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث سنیں، رسول مکرم نے فرمایا کہ جس انسان نے جمعے کے دن غسل کیا، جلدی مسجد میں آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، سوار نہیں ہوتا ہے، امام کے قریب بیٹھتا ہے، غور سے بات سنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ہفتے کے سارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن اضافی اس میں شامل کر لیں، آپ نے فرمایا کہ 10 دنوں کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو انسان جمعے والے دن کے 4-5 کام کر لیتا ہے، غسل کرتا ہے، جلدی آتا ہے، امام کے پاس بیٹھتا ہے اور غور سے امام کی بات کو سنتا ہے اور لغو حرکت نہیں کرتا، 10 دنوں کی صغیرہ گناہ اس بندے کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور 8واں ادب، لغو حرکات سے بچنا چاہیے۔ رسول گرامی نے فرمایا کہ من لغا، جس بندے نے جمعے کے دوران کوئی لغو حرکت کی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو صرف نماز ظہر کا ثواب دیتے ہیں، جمعے کا ثواب نہیں ملتا۔ لغو حرکت جس نے کی اس کو کس کا ثواب ملتا ہے؟ صرف نماز ظہر کا، جمعے کا ثواب نہیں ملتا۔ اور لغو حرکت کیا ہے؟ صرف اتنا کہنا، اذا قلت لصاحبک امسک یوم الجمعہ، جس انسان نے اپنے ساتھی کو صرف اتنا کہا کہ بھائی خاموش ہو جائے، کیا کہا؟ وہ باتیں کر رہا تھا، شرارتیں کر رہا تھا، اس نے کہا خاموش ہو جا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ کہنا امسک، خاموش ہو جا، فقط لغوتا، تو نے یہ لغو کام کیا ہے۔ یعنی کسی انسان کو خاموش کروانے کے لیے بھی زبان کھولنا، بھائی خاموش ہو جا، تو نے کیا کیا؟ لغو کام۔ علماء اتنی احتیاط کرتے ہیں، اتنی احتیاط کرتے ہیں، اگر کوئی دوران جمعہ السلام علیکم بھی کہے تو کہتے ہیں اونچی آواز سے جواب نہیں دینا، دل کے اندر جواب دے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اونچی آواز سے السلام علیکم کہنے کی وجہ سے مسجد کا جو تقدس ہے اور جو لوگوں کے اندر ایک سکینت طاری ہو رہی ہے اور لوگ جس توجہ کے ساتھ بات کو سن رہے ہیں ان کی وہ توجہ خراب نہیں ہونی چاہیے، تم غور سے تم السلام علیکم اگر کوئی کہتا ہے جواب نہ دو اس کا، دل کے اندر وعلیکم السلام کہہ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے اس فریضے کو بھی ادا کر دے گا۔ انصت، خاموش ہو جا، صرف اتنا کہنا یہ بھی لغو کام ہے۔ حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان مسجد میں جمعے کے دوران ایسے بیٹھتا ہے جیسے گوٹھ بار کے بیٹھا جاتا ہے، گھٹنے پکڑ کے بیٹھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی لغو حرکت ہے کہ دوران مجلس، دوران جمعہ گھٹنے پکڑ کر کے بیٹھنا، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی لغو حرکت ہے، لغو کام ہے۔ اس غلط کام کی وجہ سے انسان کے جمعے کا اجر ضائع ہو سکتا ہے، اس کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ہم سب کے لیے اصلاح کی بات ہے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں، یہ صرف اصلاح کی باتیں ہیں۔ کچھ پچھلے جمعوں سے میں نے دیکھا احباب بڑی سستی کرتے ہیں، جمعے کے دن کو ہم ویسے ہی ہمارے بڑے صغیر پاکستان کے اندر تو جمعے کے دن کو اہمیت والا سمجھا ہی نہیں جاتا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جمعے سے پہلے کاروبار کرنا مکروہ سمجھتے تھے۔ جمعے سے پہلے کاروبار کرنا، کوئی بھی کام کرنا مکروہ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر بھی روانہ کرنا ہوتا تو آپ جمعے والے دن جمعہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اس لشکر کو روانہ فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم نماز پڑھ چکو، نماز کے فریضے کو تم نے ادا کر لیا ہے، اب تم فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب تم کمانے کے لیے نکل سکتے ہو۔
اس سنت پہ عمل کرنے والا اور اس اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا انسان کے کاروبار کے اندر کبھی نقصان اور گھاٹا نہیں ہوتا ہے۔ دکانیں پہلے کھول کے بیٹھے ہیں، مارکیٹیں کھلی ہیں، ادھر امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، خطیب صاحب خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، لیکن لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے، حج نماز میں شامل ہو جائیں جا کے۔ تو یہ چند ایک باتیں جو میں نے احتیاط کے طور پہ آبا باپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ جمعے والا دن خاص طور پہ ان آداب کا اہتمام کرتے ہوئے جلدی آنا مسجد میں، صفائی ستھرائی کو جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، یہ نہیں کہ ضرورت پڑ کے لباس پہن کر کے انسان ساری خوبصورتی کے حد پار کر کے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے زیادہ اتنی سادہ لباس پہنے جس سے انسان خوبصورت لگے، اللہ کو یہی چیز پسند ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے پاس لباس کو اتنے زیادہ ضرورت پڑ کے لباس نہیں تھے، لیکن جتنا تھا وہ اللہ کے پیغمبر خوبصورت اور صاف ستھرا لباس زیبدل کیا کرتے تھے، خوشبو لگا کر کے مسجد میں آنا اور جلدی مسجد میں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ترک 3 جمعات تہامنا، جس انسان نے 3 جمعے ان جمعوں کی اہمیت کو بے قدر سمجھتے ہوئے، بے بکاٹ سمجھتے ہوئے، تھوڑا سمجھتے ہوئے 3 جمعے چھوڑ دیے، فرمایا کہ فہو منافق، اللہ کی نگاہوں میں وہ منافق ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل پہ مہر ثبت کر دیتے ہیں جو 3 جمعے مسلسل اس جمعے کی اہمیت کو بے قدرہ اور بے بکاٹا سمجھتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، ضرور بھی ضرور میری امت کے لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں گے، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، یا پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پہ مہریں ثبت کر دے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پہ مہریں ثبت کر دے گا۔ اور جب مہریں ثبت ہو جائیں، جب دلوں پہ مہریں لگ جائیں مسلسل جمعہ چھوڑنے کی وجہ سے، اس کی اہمیت کو بے قدر سمجھتے ہوئے، اس کی اہمیت کو بے بکاٹ سمجھتے ہوئے، اس کو لیٹ کر کے پڑھنا، اس کو جان بوجھ کے تاخیر کرنا، گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، ویلے بیٹھے ہیں، کوئی فکر نہیں، ٹینشن نہیں، اور اس میں اس قدر زیادہ سستی کا مظاہرہ کرنا، پھر فرمایا کہ اللہ دلوں پہ ایسی مہریں لگا دیتا ہے، ان کے سامنے تم قرآن پڑھتے رہو، حدیثیں پڑھتے رہو، ان کے سامنے ذکر اذکار کرتے رہو، انہیں قرآن کی باتیں بتاؤ، انہیں صحابہ کے واقعات سناؤ، دل پہ بھی بات اثر نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہریں ثبت کر دی ہیں۔ تو مہروں کو صاف کرنا چاہتے ہیں تو خاص طور پر ان دنوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 4 حدیثیں جو میں نے بیان کی ہیں، پہلی کہ جمعے والے دن پہلے آنے والے انسان کے لیے جو ثواب ہے، جو ایک تو نام درج ہے، اللہ کے رجسٹروں کے اندر نام درج ہے، بتایا جائے گا یہ پہلے آیا ہے، اس کا نام پہلے ہے، یہ بندہ سب سے پہلے آیا ہے۔ جو لیٹ آتا ہے خطبہ شروع ہونے کے بعد، اس کا نام اللہ کے حضور پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جو انسان جمعے والے دن جان بوجھ کے تاخیر کا شکار ہوتا ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس بندے کو ظہر کی نماز کا ثواب دیتے ہیں، اس بندے کو جمعے کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہ دوسری حدیث۔ اور تیسری حدیث اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس بندے نے 3 جمعے کی اہمیت کو چھوٹا سمجھتے ہوئے، تھوڑا سمجھتے ہوئے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی گھر کے اندر ایسا کوئی شرعی عذر نہیں ہے، جان بوجھ کے جمعے کو لیٹ کر رہا ہے، 3 جمعے اس نے ایسے کیے، فرمایا کہ طبع اللہ علی قلبہ، اس بندے کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر ثبت کر دیتا ہے۔ ان باتوں کو ذہن کے اندر رکھیں اور اپنی اصلاح کریں۔ اگر جمعہ پڑھنے والے انسان کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے اسی پیغمبر کی زبان سے بھی نکلوائی ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ کا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا کے راکھ بنا دوں جنہوں نے جمعے کی اذان سنی ہے لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں، اور میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جلا کے راکھ کر دوں۔ اسی کریم اور رحیم پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خطبہ جمعہ وقت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ان آداب و ان احکام کا خیال رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے جن سے انسان کے جمعے کو 4 چاند رکھتے ہیں، اور وہ حقیقی طور پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مقام و مرتبہ